वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मुत्तहिदा अरब अमीरात की तरफ से जो इजराइल के साथ मुकम्मल तौर पे सफारती ताल्लुकात की बहाली का फ़ैसला है। 13 अगस्त को यूएई और इसराइल की जो हुकूमतें हैं उनकी जानिब से ये फ़ैसला सामने आया कि वो एक दूसरे के साथ मुकम्मल सफारती ताल्लुकात कायम करने के मुआहिदा कर चुके हैं और इस मुआहिदे को अमेरिका की भरपूर हमायत हासिल है। और अब मिस्र और उर्दन के बाद मुत्तहिदा अरब अमीरात जो है ये इजराइल को तस्लीम करने वाला तीसरा अरब मुल्क बन गया है। मुआहिदे के जो इब्तदाई खदोखाल सामने आए हैं उनके तहत इजराइल जो है वो इसके बाद जो मुतनाज़ा मगरबी किनारा यानी कि वेस्ट बैंक है उसको अपनी सरजमीन के अंदर जम करने के प्लान को फौरी तौर पे रोक देगा, जबकि आने वाले दिनों में दोनों ममालिक ने एक दूसरे के साथ बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने, सफारत खाने खोलने और सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से भी मुआहिदे करने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुआहिदे को तारीख़ी करार देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया है कि और अरब ममालिक भी जो हैं वो यूएई की मिसाल को अपनाएंगे। ताहम तुर्की और ईरान की तरफ से एक सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। ईरान ने इस इक़दाम को डोनाल्ड ट्रंप के नवंबर 2020 के सदारती इंतखाबात में कामयाबी के लिए एक कोशिश करार दिया है। पाकिस्तान की तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आया। एक मोहतात रद्द-ए-अमल यूएई और इजराइल के दरमियान जो मुआहिदा है उसके ऊपर ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि इस इक़दाम के फ़ार रीचिंग असरात हो सकते हैं और पाकिस्तान इस बुनियाद पर अपनी पॉलिसी का तयन करेगा कि इस मुआहिदे के तहत फ़लस्तीनियों के जो हुकूक़ हैं ख़ित्ते की में अमन, सिक्योरिटी, इस्तेहकाम के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये पेशरफ्त सामने आने के बाद सफारती हलकों के अंदर अरब ममालिक की डिप्लोमेटिक रीअलाइनमेंट के हवाले से एक खासी बहस हो रही है। इसी हवाले से आज गुफ्तगू कर हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित साहब, ये साबिक़ हाई कमिश्नर बराए भारत हैं, और जाहिद हुसैन साहब, ये एक तज्ज़ियाकार और मुसन्निफ़ हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। अब्दुल बासित साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, ये बताइए कि ये जो मुआहिदा सामने आया है ये कितना बड़ा सरप्राइज़ है और वाज इट समथिंग दैट वाज ऑलरेडी ऑन द कार्ड्स, और जो लोग इस खित्ते के ऊपर एक गहरी नज़र रखते हैं उनको अंदाज़ा था कि अब इस तरह की रीअलाइनमेंट जो है वो सामने आएगी और हमें नज़र भी आएगी? बहुत शुक्रिया आरफा आपका। देखिए, बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि जो खलीजी ममालिक हैं उनका वो अपने आप को जिस सिचुएशन में इस वक्त पा रहे हैं उसमें तो लगता यही था कि कुछ ना कुछ होगा आने वाले सालों में, क्योंकि वो अपने लिए ईरान को बहुत बड़ा ख़तरा महसूस करते हैं बजाय इसके कि वो इसराइल को ख़तरा महसूस करें। और हम सबको मालूम भी है कि इससे पहले खलीजी ममालिक में कतर को आप देख लीजिए, ओमान और बहरीन, इनको तो वैसे भी पहले से ही कुछ इनफॉर्मल ताल्लुकात चल रहे थे और कुछ ताज्जुब की बात नहीं है। मैं कम अज़ कम मतलब पिछले हम 5 साल से देख रहे हैं, और जिस तरह सऊदी अरब ने ईरान न्यूक्लियर डील को भी मुस्तरद किया और फिर अमेरिका को प्रेशराइज भी किया कि आप उस डील से निकलिए, तो तमाम जो इंडिकेशंस थी यही थी कि कभी ना कभी ये जो है यूएई और बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि अब सऊदी अरब के इल्म के बगैर तो ये हो भी नहीं सकता। सऊदी अरब को यकीनन इन तमाम प्रोसेस का इल्म था, और अब आने वाले महीनों और सालों में हम देखेंगे कि मज़ीद अरब ममालिक भी इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात कायम करेंगे। लेकिन फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस क्या हैं इसकी, वो इंटरेस्टिंग हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं जहाँ तक फ़लस्तीन के इशू का ताल्लुक़ है। तो हमारे लिए तो वही अहमियत का हामिल है। बाकी तो ठीक है, यूएई और सऊदी अरब और बाकी खलीजी ममालिक सॉवरन कंट्रीज़ हैं, वो जो चाहें करें, लेकिन चूँकि फ़लस्तीन एक ऐसा इशू है जिसमें हमारी भी एक पोजीशन रही है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी एक पोजीशन ली थी इसके बारे में, तो हमें यकीनन तशवीश तो है इस सारी सिचुएशन पे। लेकिन बिल्कुल सही सर। ये फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस पे अभी बात करते हैं, जरा जाहिद हुसैन साहब को गुफ्तगू में शामिल करें। जाहिद साहब, अमेरिका का ऑब्वियसली रोल नज़र आ रहा है, स्टेटमेंट्स भी आई हैं वाशिंगटन की तरफ से,
پر سر یہ بتائیے گا کہ کتنا جو یہ فیصلہ ہے اس کے اوپر کتنا اثر یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انکریجمنٹ تھی امریکہ کی طرف سے، یا یہ تھا کہ یہ فیصلہ یو اے ای نے کیا اور آف کورس امریکہ سپورٹ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایسے اس جو عرب ممالک ہیں وہ اس طرح کے فیصلے کریں. سو ڈو یو تھنک کاز اینڈ افیکٹ کی اگر یہاں بات کریں تو واٹ اسٹرائکس یو؟ دیکھیں ایک تو دیکھیں ذرا ٹرمپ کی جو پالیسی رہی ہے اسرائیل کے بارے میں، پہلے تو اس کے ذرا دیکھ لیں، اس کے پس منظر میں پھر ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ ویسے بھی دیکھا جائے تو امریکہ کی پالیسی ہمیشہ اسرائیل کی طرف جھکاؤ اس کا رہا ہے اور بہت واضح طور پہ رہا ہے. لیکن 2-3 چیزیں تھیں جو کہ امریکہ نے بھی اس کی تائید نہیں کی تھی جو بات اسرائیل کی جو پالیسی تھی. پہلی بات یہ تھی کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے آتے کے ساتھ جو ہے جیروسلم میں امریکہ کے سفارت خانے کو منتقل کیا، جو کہ اس سے پہلے کسی امریکی حکومت نے یا امریکہ صدر نے نہیں کیا تھا. دوسری چیز جو انہوں نے کی تھی وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے سیٹلمنٹ جو تھے، جو مختلف ویسٹ بینک میں تھے یا غزہ میں تھے، ان کو تسلیم کیا. اس سے پہلے جو ہے امریکہ نے کم از کم جو مختلف جو حکومتیں تھیں انہوں نے اس کی جو ہے حمایت نہیں کی تھی. اگر تائید نہیں کی تھی تو حمایت بھی کبھی بھی نہیں کی تھی اور ایک ریڈ لائن موجود تھی. لیکن یہ ٹرمپ نے آنے کے ساتھ ہی جو ہے ان دونوں چیز کو ختم کر دیا. اس کے بعد جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو یو اے ای کے ساتھ جو تھا وہ بنیادی طور پہ یہ امریکہ کے جو انتخابات تھے اس کے ساتھ اس کا براہ راست تعلقات تھے. جہاں تک یو اے ای اور اسرائیل کے تعلقات کی بات ہے، انفارملی بہت عرصے سے ان کے تعلقات تھے موجود. بہت سارے ایسے ان کے ایک دوسرے یعنی وہاں پہ جو ہے تبادلے بھی ہوتے رہے تھے، وفود کے بات چیت جاری رہی تھی. لیکن یہ تھا کہ اس میں پہلی دفعہ ایک واضح طور پہ یہ بات آئی ہے کہ جو ہے وہ یو اے ای جو ہے ان کے ساتھ جو ہے جو سفارتی تعلقات قائم کرے گا اور ہر سطح پہ جو ہے تعاون رہے گا. تو یہ ایک بڑی بات نظر آتی ہے. لیکن اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ اس میں کوئی سرپرائز مجھے نظر نہیں آتی ہے. جو اس کا اناؤنسمنٹ ہے بالکل صحیح. زاہد صاحب وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہے. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے 2 مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں زاہد حسین صاحب سے اور عبدالباسط صاحب سے. عبدالباسط صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ذکر کیا تھا کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں. ذرا اس کو ہمیں سمجھائیے گا کہ آپ کے خیال میں وائی کین اٹ گو ایدر وے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ خلیجی ممالک میں بہت سے اب نئی جنریشن کے لوگ اوپر آ رہے ہیں اور وہ حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھال رہے ہیں. جس طرح محمد بن سلمان ہیں، محمد بن زیاد ہیں یو اے ای میں، تو ان کا اپنا ایک تصور ہے. اس کے بعد پھر تیل کی قیمتیں، تیل کے حوالے سے بھی امپورٹنس کم ہوتی جا رہی ہے کسی نہ کسی حد تک. اور یہ جو ویژن ہے محمد بن سلمان کا 2030، اس حوالے سے اگر دیکھیے تو سعودی عرب کو وہ ایک پروگریسو، ایڈوانس، ماڈرن ملک بھی بنانا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف یقیناً یو اے ای کا بھی یہی معاملہ ہے اور باقی خلیجی ممالک بھی اسی طرح سوچتی ہیں. اب اگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے ہونے سے ان کی اپنی جو گورنمنٹ کی ایک پرپیچویشن ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اندرونی طور پر بھی خلفشار ہو سکتا ہے، بہت سے اور پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ سارے ایک تو اندرونی معاملات بھی ہیں اور پھر بیرونی طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں. تو اس کا اور پھر اس کے ریٹرن میں کیا لیں گے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر یہ صرف سعودی عرب اور یو اے ای کے اپنے حوالے سے ہی ہے تو پھر تو اس کا جو فلسطین پہ اثر ہوگا وہ نیگیٹیولی ہوگا، مخفی ہوگا. لیکن اگر وہ کچھ اس پوزیشن میں ہیں کہ کچھ مذاکرات کر سکیں فلسطین کے ایشو پہ، کچھ کوئڈ پرو کو ہو جائے، تو وہ پھر اس سے فلسطین کے مسئلے کو حل ہونا بھی شاید ممکن ہو. یہ سر آپ نے بہت اہم بات کی ہے کوئڈ پرو کو کی، کیونکہ جو جب یہ اعلان ہوا اس کے فوراً بعد اسرائیل سے یہ اعلان بھی آیا تھا سامنے کہ وہ ویسٹ بینک کے حوالے سے ابھی کوئی اس طرح کی کمٹمنٹ نہیں کر رہے جس کا ذکر معاہدے کے حوالے سے کیا گیا تھا. زاہد صاحب،
آپ کے خیال میں کیا دس مینس واٹ ڈز دس مین فار دی اگریمنٹ؟ اگر اسرائیل ابھی سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ویسٹ بینک کے حوالے سے کوئی کمٹمنٹ نہیں کر رہے، تو پھر یہ معاہدہ کس بیسس پہ کیا گیا؟ بالکل صحیح بات، اصل چیز یہی آتی، دیکھیں اگر کوئی کنسیشن اسرائیل کی طرف سے آتی یا کوئی ایسی جو ہے لائمل امریکہ کی طرف سے آتی جس میں یہ ہے کہ جو دو ریاست کا تصور جو ہے وہ اس کو مستحکم کرتی اور اس کی طرف کوئی پیش قدمی ہوتی، تو پھر کوئی ایک جواز بھی موجود ہو سکتا تھا اس معاہدے کا. لیکن اس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی کنسیشن ہمیں نظر نہیں آتی ہے اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے. امریکہ نے آلریڈی جو ہے جو بہت سارے ایسے جو تھی جو ریاست دو ریاست کا تصور تھا اس کو آلریڈی جو ہے امریکہ کی جو ٹرمپ کی پالیسی جو تھی اس میں جو ہے بہت نقصان پہنچایا تھا. جب آپ یروشلم کو جو ہے وہ امریکہ وہاں پہ اپنا سفارت خانہ منتقل کرتا ہے یا سیٹلمنٹ کو انہوں نے جتنی بھی ہو چکی ہیں وہ بھی انہوں نے جو ہے ریکگنائز کر لی، تو اس کے بعد پھر کیا چیز رہ جاتی تھی جو کہ نئی چیز ہوتی جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا تھا کہ اگر یہ جو قدم تھا یو اے کی طرف سے، اور میرے خیال اس کو کافی ممالک کی حمایت بھی حاصل ہے عرب ممالک کی، تو شاید کہ اس میں ایک پیش قدمی ہو سکتی ہے دو ریاست کا جو ایک سیاسی کانسیپٹ ہے، تو وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے. سیٹلمنٹ ایک بہت بڑا ایشو تھا خاص طور پہ جس پہ امریکہ کی تو حمایت تھی، لیکن یہ یورپین ممالک میں اس کی بہت سخت مخالفت تھی اور اس پہ مختلف پارلیمنٹس میں مختلف ممالک کے اس کے خلاف ریزولوشن بھی پاس ہوئے تھے. تو جب یہ پہلے جو ہے یہ بیان جب آتا ہے یا جو تصور کیا گیا تھا اس کا کہ جو ہے سیٹلمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوں گے، تو اس میں اس کی وجہ سے تھوڑے سے یورپین ممالک کی طرف سے ایک اپروول نظر آتا تھا. لیکن یہ بالکل صحیح. بس زاہد صاحب یہاں شاید عبد الباسط صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی سر عبد الباسط صاحب، آپ کو آواز جا رہی ہے؟ دیکھیے جہاں تک جہاں تک مذاکرات اسرائیل کی جہاں تک پوزیشن ہے وہ ایک دم تو نہیں دے گا سب چیزیں، اس کے لیے جو بمپر پرائز ہے وہ سعودی عرب ہوگا. تو وہ یہ اندرون خانہ مذاکرات چلیں گے کہ کہاں فلسطین پہ کب اور کب کیسے دیا جائے. میرا نہیں خیال کہ یو اے ای کے ساتھ تعلقات بحال کرنے پہ فلسطین سب کچھ سرنڈر کر دے گا ایک ہی گو میں. ابھی تو بہت آگے پروسیس باقی ہے اور اسرائیل نے بھی مذاکرات کرنے ہیں، اور جب سعودی عرب تک بات پہنچے گی تب کہیں جا کے آپ کو شاید فلسطین پہ بھی کچھ پیش رفت نظر آئے. کیونکہ جب تک سعودی عرب کے ساتھ معاملات فارملائز نہیں ہوتے، تعلقات نارملائز نہیں ہوتے، اس وقت تک فلسطین کچھ بھی کمٹ اس طرح نہیں کرے گا جس طرح وہ بالآخر کرنا اس کو پڑے گا اگر وہ سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات نارملائز ہو جاتے ہیں. تو اٹس اے لانگ ڈران آؤٹ پروسیس. ابھی ہمیں اتنی جلدی توقع نہیں کرنی چاہیے کہ اسرائیل پہلی ہی گو میں سب کچھ سرنڈر کر دے گا. بالکل صحیح. زاہد صاحب، آپ کے خیال میں جو اس وقت ذکر اس کا پہلے بھی ہوا بات جو آج ہم بات کریں، جو ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان یا ایران اور باقی گلف ممالک کے درمیان ایک جو تناؤ چل رہا ہے، اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا اس معاہدے کا، اس فیصلے کا؟ دیکھیں یہ جو ایک لحاظ سے اسرائیل اور ایران اور سعودی عربیہ یا دوسرے گلف کنٹریز کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے، تو اس میں اسرائیل ایک فریق تھا بہت عرصے سے. مطلب یہ کہ اس کا کوئی وہ وعدے نہیں تھی، لیکن ان کا پورا جو ہے ایک حد تک مدد تھی عرب ممالک کو. آپ کو یاد ہوگا کہ وکی لیکس میں بہت ساری چیزیں ایسی آئی تھیں جس میں جو شاہ عبداللہ جو پہلے تھے بادشاہ سعودی عربیہ کے، ان کی تھی کہ ان کی طرف سے یہ تھا کہ ایران پہ اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو اس کی تائید کریں گے. بہت ساری چیزیں تھیں جو ان کے درمیان چیزیں چل رہی تھی. تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک اناؤنسمنٹ تو ہوئی ہے، لیکن عرب ممالک کی خاص طور پہ سعودی عربیہ سے لے لیں یا یو اے ای لے لیں، ان کا ایک حد تک تعاون اسرائیل کے ساتھ تھا، اور اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہاں پہ کچھ دوسری چیزوں کے علاوہ وہ ایران کے ساتھ جو ان کا تنازع چل رہا تھا. تو ایک پہلو جو ان تمام چیزوں کا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات اگر بڑھتے ہیں تو وہ اس کا ایک فیکٹر، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ سارے فیکٹرز ہوں گے، لیکن ایک فیکٹر ضرور ہے ایران کے ساتھ جو ان کے تنازع ہے اس میں ایک اسرائیل کے ایک مدد بھی حاصل ہوگی ان کو، اور واضح طور پہ ہے. تو اب یہ مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کے بعد جو ہے جو ایک کانفلکٹ ہے مڈل ایسٹ میں وہ کم نہیں ہوگا، وہ شدت زیادہ اختیار کرتا چلا جائے گا.
ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات دیکھیں ایران بالکل صحیح. تو یہ امید کرنا کہ جی عبدالباسط صاحب آپ ذرا پاکستان کا جو پاکستان نے موقف لیا ہے سر، آپ کے خیال میں وہ ایک صحیح میجرڈ رسپانس ہے ٹو دس ڈیسیژن؟ میرے خیال میں پاکستان نے جو اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے وہ بالکل میجرڈ تھی، اور یہی اس وقت کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے لیے جو ہماری دیکھیے فلسطین پہ جو پوزیشن ہے اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے اور ایک مذہبی پہلو بھی ہے، ایک روحانی پہلو بھی ہے. یقیناً حق خود ارادیت کا ایک مسئلہ ہے جو کشمیر کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. اگر عرب ہمیں کشمیر پہ سپورٹ نہیں کرتے تو وہ اس مسئلے کو اسلامی لینس سے نہیں دیکھ رہے، لیکن ہمارے لیے جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہ ایک پولیٹیکل لینس کے تھرو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور اسلامی یا ہمارا جو ایک مذہبی جو اس کے ساتھ وابستگی ہے اس کے پرنس پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، دیکھا جا رہا ہے. اس لیے میں ذاتی طور پہ کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، جب تک ان کو حق خود ارادیت نہیں مل جاتا، اس وقت تک ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات اپنے قائم کر سکیں. یہی بنیادی پوزیشن ہماری ہمیشہ سے رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیسے جو ممالک ہیں وہ جب اصولوں پہ سفارت کاری کرتے ہیں تو کامیابی کے زیادہ چانسز رہتے ہیں. جب ہم اصولوں سے تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں تو پھر وہاں پرابلمس مجھے نظر آتا ہے کہ وہاں پرابلم ہو جاتے ہیں ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے اندرونی بہت مسائل ہیں، ہماری اکانومی کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. تو ہمیں اصولوں کی سفارت کاری ہی فی الحال کرنی چاہیے، اور کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھانا چاہیے جس سے ہمیں پریشانی ہو، جس طرح کہ ہمارے وزیر خارجہ نے کشمیر کو لے کر OIC کو کنڈیم کیا یا کرٹیسائز کیا، یا سعودی عرب سے تھوڑا بہت ناراضگی کا اظہار کیا. اس قسم کی اسٹیٹمنٹ سے اجتناب کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فارن آفس کی یہ بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، آپ نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کراچی کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے کراچی کے مسائل کا، اور اس حوالے سے جو وفاق اور سندھ کے درمیان تناؤ بھی ہے اور کبھی بات چیت بھی نظر آتی ہے. 2 روز قبل گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب اور چیئرمین NDMA کی موجودگی میں وفاقی وزراء اور سندھ حکومت کے وزراء کی ملاقات ہوئی. میڈیا رپورٹس جو سامنے آئیں ان کے مطابق ایک 6 رکنی جو کمیٹی تھی اس کے بنانے کا اعلان ہوا، جس میں تحریک انصاف، MQM اور پیپلز پارٹی کے وزراء شامل ہوں گے، اور اس کا بنیادی کام جو ہوگا وہ کراچی کے شہری مسائل اور فنڈز کی تقسیم کے حوالے سے مشاورت اور کوارڈینیشن ہوگی. تاہم آج وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک پریس کانفرنس میں یہ دعویٰ کیا کہ ابھی تک اس کمیٹی کے اوپر کوئی حتمی طور پر فیصلہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی کمیٹی بنی ہے، اور نہ ہی سندھ حکومت جو ہے اپنے ایگزیکٹو اختیارات کسی کے ساتھ شیئر کرے گی. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے موجود ہیں وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ صاحب. ویلکم ٹو دا شو سر. ناصر صاحب بتائیے گا کہ کیا ہوا آخر کار اس میٹنگ میں، اور کیوں ہمیں کانٹرڈکٹری انفارمیشن جو ہے وہ میڈیا پہ سامنے آ رہی ہے؟ آخر کار یہ میٹنگ کا کیا ڈسکشن ہوئی اور کیا فیصلے کیے گئے اس میں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عارفہ جی دیکھیں، میٹنگ ہوئی ہیں، اور ایک نہیں 2-3 میٹنگز ہوئی ہیں، اور یہ بہتری کے لیے ہوئی ہیں، لیکن اس میں ایشوز یہ ہیں کہ یہ ایک فیسیلیٹیشن کے لیے تو ہو سکتی ہے جو بھی کمیٹی بنائی جائے جس میں ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ بھی ہوں اور پروونشل گورنمنٹ کے بھی جو ایشوز آ جاتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. جو تاثر دیا گیا آج چیف منسٹر صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ کل سے بلکہ پرسوں رات سے اس طرح کا تاثر دیا جا رہا تھا کہ جی ایک کمیٹی بنا دی گئی جس میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ہے، اور پھر وہ ان کا پورا رول ہوگا، اور سندھ گورنمنٹ کے جو ایگزیکیوٹیو اتھارٹی ہے یا ان کا کسی قسم کا کوئی اس میں رول نہیں ہوگا، نہ ایڈمنسٹریٹر میں کراچی رکھنے میں ان کا کوئی رول ہوگا یا اور جو چیزیں ہیں ان پر امپلیمنٹ کرنے میں. تو یہ ایسا نہیں ہے.
हमारी बात हुई है और अच्छी बात है अगर हम मिलकर काम करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट की भी उसमें शामिल हो, सिंध गवर्नमेंट भी हो, तो जो इश्यूज़ हैं वो बेहतर तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। इश्यूज़ क्या आते हैं, मिसाल के तौर पर जो जिस तरह यहाँ पे KMC DMCs के साथ साथ जो इलाके हैं वो कैंटोनमेंट्स के भी हैं, DHA भी है, KPT है, रेलवे है और दीगर हैं, और फिर हमें ज़ाहिर फंड्स और दीगर चीज़ों के लिए भी मुशावरत की ज़रूरत है। ये तो अच्छी बात है, तो खुश आइंद है कि हम लोग एक टेबल पे बैठे हैं। जी ठीक है सर, तो ये बताएं कि क्या हम ये कह सकते हैं कि कमेटी के बारे में ज़रूर बातचीत हुई है कि एक ऐसी कमेटी हो जिसमें सब जमातें शामिल हों, मगर ये कहना कि वो कमेटी जो है वो क्या हुकूमत के पावर्स एक्सरसाइज करेगी, ये गलत बात है? जी जी, एक दो चीज़ें हैं। देखें, उसमें ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे होंगे और फिर उसमें ज़ाहिर सिंध गवर्नमेंट से भी होंगे, हेड जो हैं ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर साहब हैं, तो ये होगी एक दूसरे के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। तो वो अभी बनी नहीं है, ये सिर्फ बातें थी फिर जिनको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया, तो इस वजह से उनको ये आज ज़रूरत महसूस हुई कि वो आकर ये प्रेस ब्रीफ करें। अदरवाइज़ ना कोई हम में तनाव है, ना कोई ऐसा इशू है, बल्कि ये एक अच्छी बात है, इसको वेलकम करना चाहिए कि हम एक टेबल पे बैठकर और इश्यूज हल करने की बात कर रहे हैं, और जिसमें तो चेयरमैन NDA में भी थे, लेफ्टिनेंट जनरल अफजल बहुत अच्छे इंसान भी हैं और एक्सपीरियंस्ड है, प्रोफेशनल बंदा है, तो बेहतरी आएगी जो जो इश्यूज हमें यहाँ पे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो ये इतलात भी मीडिया पे आई कि एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा कराची के जब मेयर की टर्म खत्म होगी, और मेयर की जो टर्म है वो 28 अगस्त को खत्म हो रही है, अब इसमें कितनी सदाकत है सर? जी देखें, 28 और 30 अगस्त को ये जो इलेक्टेड लोग हैं जो सिर्फ सिंध हुकूमत में, इसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में परफॉर्म कर रहे हैं, अदरवाइज़ दीगर सूबों में अफसरान लगे हुए हैं, बल्कि पंजाब के जो बल्दियाती मुंतखब इदारे, मुंतखब लोग थे, उनको 2 साल पहले घर भेज दिया गया। ये सिंध गवर्नमेंट है जिसने, भले हमारा मेयर जो है MQM से ताल्लुक़ रखता है, कराची आपको पता है हमारा दारुल खिलाफा है सूबे का, उसका, लेकिन हमने उनको अपना काम पूरा करने दिया, उनका टेन्योर पूरा करने दिया। ऐसा नहीं किया कि PTI को पसंद नहीं आया कि पंजाब में PMLN के ज़्यादा लोग इलेक्टेड हैं, उन्होंने सबको 2 साल पहले घर भेज दिया, और हमारे पास ये प्रेसिडेंट मौजूद था, जब PTI खुद कर सकती थी तो हम पर भी कोई इस तरह का एतराज़ ना करता, लेकिन हमने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा नहीं, इनका मैंडेट है, इनको लोगों ने इलेक्ट किया है, वो अपना पीरियड पूरा करेंगे, तो वो पीरियड पूरा कर रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ कराची में नहीं लगेगा, पूरी सिंध में है, बहुत सारी कारपोरेशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, म्यूनसिपल्स हैं, टाउन्स हैं और इदारे भी हैं, उन सब में एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए जाएंगे और वो अफसरान होंगे। मीटिंग के अंदर कराची के एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से गुफ्तगू हुई? क्या हम कह सकते हैं कि मीटिंग के अंदर, तो ऑब्वियसली अब आप ये नहीं डिस्कस करेंगे ना कि लाड़काना में एडमिनिस्ट्रेटर किसको लगाना है? जी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि सरसरी तौर पर बात आई कि जो आगे जो है स्कीम्स की बात भी हुई, मुख्तलिफ डेवलपमेंट स्कीम्स की आई। इस वक्त जो पहला टास्क है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी NDA में से कहा है, तो हम सबसे पहले जो नाले हैं उनकी सफाई और फिर वहाँ पे जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको हटाने की बात हुई कि उसमें एक दूसरे को सपोर्ट की जाएगी ताकि कहीं ये इशू ना आए। उसके बाद फिर दीगर इश्यूज़ हैं और आज CM साहब ने पूरा ब्रीफ किया कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और हमने क्या काम किया है। आरफा साहिबा, एक जो तासुर दिया जाता है ना कि सिंध गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, तो आज उन्होंने 2007 की भी दिखाई स्लाइड्स, 2009 की भी दिखाई, जब कम बारिश में भी ये पूरा शहर मफलूज हो जाता था। इस दफा तो बहुत सारे हिस्से बेहतर रहे। बात आप गोल कर गए। मैं गोल नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर की बात आप गोल कर गए। डिस्कस हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल डिस्कस हुई। तो इसमें डिस्कस होने में क्या हर्ज क्या है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर जो इस वक्त के अफसर हैं जिनको लगाया जाएगा, यहाँ पे 20 या 21 ग्रेड के अफसर को लगाया जाएगा और जाहिर है वो सवाबदीद सिंध गवर्नमेंट की है और हम लगाएंगे। इसी तरह दीगर इदारों में भी जो भी पूरे सूबे में है।
सर वेरी क्विकली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सर ये बताइएगा कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या सिर्फ एक थोड़े अरसे के लिए लगाया जाएगा ताकि फिर से इलेक्शंस करवाए जाएं, या एडमिनिस्ट्रेटर्स की टर्म जो है वो थोड़ी एक्सटेंड भी हो सकती है और इलेक्शंस डिले भी हो सकते हैं लोकल? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन जो है जिस तरह वो हमें गाइड करेंगे, हम तो इलेक्शन करवाना चाहते हैं ताकि इलेक्शन हो और जो इलेक्टेड लोग हैं वो आएँ। और इसके अलावा एक और बात की भी मैं आपके थ्रू सबसे शेयर करूं कि हम इस पूरे जो निज़ाम है इसको बेहतर बना रहे हैं, ज़्यादा एम्पावर कर रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि वो बेहतर डिलीवर कर सकें। बिल्कुल इस दफ़ा अगर मेयर साहब कुछ शिकायत कर रहे थे या दीगर जो इलेक्टेड लोग हैं तो उनके कानून साजी करेंगे आप स्ट्रेंथन करने के लिए सिस्टम को? जी, कानून साजी करेंगे सिस्टम को? जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए चेयरमैन बिलावल साहब ने अहकामात दिए हैं और चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई है जिसमें मैं भी हूँ, सईद गनी साहब हैं, मुर्तज़ा वहाब हैं और कुछ और जो इस चीज़ को समझते हैं टेक्नोक्रेट्स या दीगर लोग, वो भी हमने उसमें रखे हैं ताकि बेहतर जो कानून साजी की जाए और इनको ज़्यादा एम्पावर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे ब्रेक को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एक टीवी चैनल के ऊपर जो स्पोर्ट्स के तज्जिए के अंदर तनाज़ा खड़ा हुआ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे क्रिकेट के ऊपर तज्जिए के हवाले से जो एक नया तनाज़ा खड़ा हुआ है। जियो टेलीविज़न पर पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज़ के हवाले से जब तज्जिया हो रहा था तो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद साहिबा को अपने साथी तज्जियाकारों की तरफ से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा और बात यहाँ तक बढ़ गई कि ये सवाल भी उठाया गया कि आखिर एक जो नॉन क्रिकेटर है वो किसी तरह या क्या वो क्रिकेटर्स की टेक्निक के ऊपर बात कर सकता है। ट्विटर पर भी ये जो इशू था ये काफ़ी हाईलाइट हुआ और उसके बारे में बहुत डिस्कशन हुई। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलिया रशीद साहिबा, ये एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो आलिया। आलिया, ये बताइएगा कि ये जो मामला था जो खड़ा हुआ, आपके ख्याल में इसमें कितना इशू क्रिकेटर वर्सेस नॉन क्रिकेटर था और कितना ख़वातीन और मर्द का था? आपके ख्याल में सेक्सिज्म इन्वॉल्व थी और इज इट जस्ट बेसिकली अबाउट के क्रिकेटर्स जो है उनका तज्जिया जो है वो ज़्यादा सुपीरियर होता है? मेरा ख्याल है कि अगर आपकी नज़र से कल गुजरा हो, BBC उर्दू ने एक रिपोर्ट की है इस कंट्रोवर्सी के, तो उसमें सिकंदर बख्श साहब जो कि बड़े काबिल एहतराम क्रिकेटर हैं और वो उन्होंने ये कहा है कि जो खातून, मतलब मेरे बारे में खुसूसन ये कहा है उन्होंने कि जो खातून किचन से उठ के आ जाती है और जिसको ये नहीं पता कि ग्राउंड्स कहाँ है, जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं देखी, जिसने ये नहीं किया वो नहीं किया, और वो आके मुझे ये लेक्चर दे रही हो कि जी ये फलां प्लेयर का जो है वो फुटवर्क ठीक नहीं है या फलां बॉल की जो है वो पिच ऐसे खेल रही है, तो फिर मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि मैं एक ऐसी खातून हूँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी सवाए क्रिकेट के मैदानों में गुजारने का और कुछ नहीं किया जिंदगी में, तो उसको आप ये बात कह रहे हैं कि वो किचन से उठ के आ रही है। तो गोया एक औरत का जो बुनियादी काम है किचन, वो उसके लिए गाली बन गया है और उसके साथ वो काम नहीं कर सकती? क्या वो अपनी फैमिली नहीं देख सकती? और उसके साथ क्या आप उसको ये मशरूत करना चाह रहे हैं कि वो इंतहाई इनकॉम्पिटेंट होती है क्योंकि वो किचन में होती है और उसका काम वहाँ पर है? क्या आपकी सोच ये है कि बुनियादी तौर पे औरत को होना किचन में चाहिए? उसका क्या काम है कि वो क्रिकेट की टेक्निक में बात कर सके? क्या आप सर्टन फील कर रहे हैं, चैलेंज फील कर रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं? इशू क्या है? अब देखिए, आपने जो सवाल उठाया है इसमें मुझे खुद ये समझने से मैं कासिर हूँ कि अगर तो मेरी नालायकी हो और उसके ऊपर कोई बात करे तो होना तो ये चाहिए ना कि भाई आप बहुत नालायक औरत हैं, आप ये बात कर रही हैं। लेकिन बात ये हो रही है कि आप इस पे क्यों बात कर रही हैं? आपको ये हक किसने दिया कि चूंकि आपने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, आपने प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेली, तो आप इस पे बात ही नहीं कर सकते? मेरी साथी सवेरा जो थी वो भी उस प्रोग्राम में शामिल थी, तो उन्होंने एक बहुत सॉलिड जवाब दिया था कि ये इसका मतलब है कि जो हमारे पॉलिटिकल एंकर्स काम करते हैं वो तो लेजिस्लेशन नहीं करते, वो तो असेंबली में नहीं जाते, उन्होंने तो कभी इलेक्शन नहीं किया।
ان کو کیسے رائٹ ہے کہ وہ اس میں بات کر سکیں؟ تو یہ جو بات ہے یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مبصر کا کام اور ہوتا ہے, دنیا بھر میں نقاد ہوتے ہیں, ہر شعبے کے رائٹرز ہوتے ہیں, کرٹکس ہوتے ہیں, تو آپ ہر ایک کا اپنا ایک رول ہے, آپ اس کو کیسے کنفیوز کر رہے ہیں؟ یہاں پہ مجھے ایشو جو ہے وہ شروع ہوا تھا رضوان, جو محمد رضوان وکٹ کیپر ہے, ان کی پرفارمنس سے. بالکل صحیح. اور ہمارے یہاں ڈسکس جو ہے وہ 5 دن سے صرف سرفراز ٹیم میں واپس کیسے آئے گا پر ہو رہی تھی. وہاں پہ میں نے اختلاف کیا تھا کہ دیکھیے جو میچ چل رہا ہے یہ ہم کرنٹ افیئر ہے, ہم نیوز کے اوپر پروگرام کرتے ہیں, اس میں آپ میچ کے اوپر بات کیجیے. اب میچ میں جو بہترین پرفارمنس دے رہا ہے وہ اس کے اوپر بات کیجیے, بجائے اس کے کہ آپ اس بندے پہ بات کر رہے ہیں جو ٹیم سے باہر ہے, وہ شامل ہی نہیں ہے ٹیم کے اندر. آپ اس کی واپسی پہ 6 دن مسلسل پروگرام کر رہے ہیں. میرا پوائنٹ یہ تھا. اور دوسری بات میں یہ سمجھتی ہوں عارفہ, دیکھیے اگر مجھے اپنے سبجیکٹ پہ عبور نہیں ہوگا, میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے مکمل عبور ہے, میں اسٹوڈنٹ ہوں گیم کی, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنا تو مجھے پتا ہونا چاہیے نا کہ میں روزانہ 1 گھنٹے کا شو کر سکوں. اور آپ مجھے بتائیے کہ اگر کرکٹ کے شو میں کیا میں کھانے پکانے کی ترکیبیں بتاؤں گی یا موسم نہیں؟ اور آپ کو اگر چینل والے بلا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ کی قابلیت کے اوپر کوئی شک نہیں, اور ان کے خیال میں آپ کے پاس یہ ایکسپرٹیز ہے ٹو کامنٹ آن اٹ. عالیہ یہ بتائیے گا کہ کیا یہ پہلا واقعہ ہے, کیونکہ آپ تو اسپورٹس کو بہت عرصے سے کور کر رہی ہیں ٹیلی ویژن کے آنے سے پہلے سے, کیا آپ نے اس طرح کا رویہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اس طرح کی باتیں کہ آپ کے جینڈر کو لے کے, آپ کے خاتون ہونے کو لے کے آپ کے اوپر تنقید کی جائے؟ کیا یہ ایسا پہلا واقعہ ہے, اور ہیو یو ایکسپیرینس دس بیفور آلسو؟ نہیں, یہ میں نے اس سے پہلے بھی بہت سارے ایکسپیرینس ہوئے ہیں مجھے, اور چونکہ اب یہ ٹویٹر آ گیا ہے, سوشل میڈیا آ گیا ہے, بات جاتی ہے لوگوں تک پہنچتی ہے. پہلے باتیں دب جاتی تھیں. ہمارے یہاں آج بھی خواتین چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہوں, وہ کہیں نہ کہیں ان کو اس چیز کا نشانہ ضرور بنایا جاتا ہے کہ بھائی یہ خاتون ہے, ان کو کیا پتا ان کو کرکٹ کیا ہے یا ان کا سبجیکٹ کیا ہے. ہمارے یہاں جو مرد ہیں وہ شاید مینٹلی انہوں نے یہ چیز کو اپنے اندر بٹھا لیا ہے کہ اصل میں عقل کل وہی ہیں اور سب کچھ وہی جانتے ہیں, اور باقی خواتین جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی. کچن تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ ہمارے کرکٹرز نے خود بنا لیا ہے, کیونکہ وہ اپنی مرضی کی دال پکاتے ہیں, اور وہ ایکسپٹینس ہی نہیں ہے ان کے اندر کہ وہ دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو برداشت کر سکیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ ایک مہذب رویہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہم 6 بندے ایک پینل پہ بیٹھتے ہیں, ہر چینل پہ اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں, آپ روز پولیٹیکل پروگرامس کرتے ہیں, تو ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے, اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک ایسی عورت کو جو 30 سال سے کرکٹ کور کر رہی ہے کہ تم کرکٹ پہ بات نہیں کرو, تمہارا کام نہیں ہے کرکٹ پہ بات کرنا. تو بھائی میرا کام دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا نہیں ہے, میں لوگوں کو بے عزت نہیں کرتی ٹی وی پہ بیٹھ کے, میں اختلاف کرتی ہوں اور لاجک سے کرتی ہوں. آپ دلائل سے بات کریں, مجھ سے اس پہ بحث کریں کہ ہاں یہ آپ غلط کہہ رہی ہیں, یہ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن آپ مجھ سے حق نہیں چھین سکتے اس چیز کا کہ آپ بالکل بات ہی نہیں کر سکتی. یعنی یہ بالکل الٹی گنگا بہ رہی ہے. جائز کہ میری نلائکی کوشچن یہ ہو رہا ہے کہ آپ کرکٹ پہ بات کیسے کر رہی ہیں, ٹیکنیکلٹیز تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ بھائی مجھ سے پوچھیے نا, میں نے کتنی محنت کی ہے, میں نے کس لیول پہ کرکٹ کھیلی ہے, میں نے کوچز کے ساتھ کام کیا ہے, میں نے فرسٹ کلاس کور کیا ہے, میں نے انٹرنیشنل کور کیا ہے, میں نے ورلڈ کپ کور کیے ہیں, میں نے پریگنینسی کی حالت میں میچز اور جابس کور کیے ہیں, میں نے اپنی فیملی کو دیکھا ہے. مجھے تو فخر ہے کہ میں عورت ہوں, اور فخر ہے کہ میں پاکستانی عورت ہوں, مجھے سر اٹھا کے کھڑی ہو سکتی ہے, اور کمپیٹنٹ ہے کیونکہ وہ محنت کرتی ہے, اور کبھی بھی میں کمپرومائز نہیں کرتی, نہ اپنی انٹیگریٹی پہ اور نہ اپنے کام کے اوپر. میرا چاہے گھر جو ہے ادھر ہو جائے, لیکن میں اپنے کام کو, اپنے پروفیشن پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتی. میں ابھی چیمپئنز ٹرافی کور کرنے انگلینڈ جاتی ہوں, میں ورلڈ کپ ابھی کور کرنے انگلینڈ گئی تھی لاسٹ ایئر. تو یعنی آپ کس بات پہ مجھ سے کوشچن کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ آپ مجھے صرف عورت ہونے کی سزا دینا چاہ رہے ہیں, یا آپ کے ویوز سے اختلاف ہے تو اس لیے پھر اس کے بعد آپ کا جو جینڈر تھا دیٹ واز دا ویکسٹ پوائنٹ جس پہ آپ کو کرٹیسائز کیا جا سکتا تھا. کہ آپ مطلب میرے منہ میں کسی کی زبان تو نہیں ڈال سکتے نا. میں ایک انڈیپینڈنٹ ذہن کی عورت ہوں, اور میرے نزدیک پاکستان کا انٹرسٹ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے. ہم نے جب کرکٹ پہ ہم بات کرتے ہیں, انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لسانی بنیاد پہ, صوبائیت کی بنیاد پہ, آپ تو مجھ سے کہیں زیادہ جانتی ہیں کہ یہ سب چیزیں اس معاشرے میں کتنی زیادہ خوفناک حد تک چل رہی ہیں. جب آپ اس کو کرکٹ پہ لے کے آتے ہیں تو ایک ایسی چیز جو کہ بائنڈنگ فورس ہے پوری قوم کی, کرکٹ جو ہے, اس میں ہر آدمی کو عشق ہے, ہر پاکستانی کرکٹ دیکھتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے. تو
تو وہاں پہ ہمیں تعصبات سے بالا تر ہو کے بات کرنی چاہیے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ عالیہ، آپ نے ہم سے بات کی. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.